ملتمس ہوں کتاب ذیشان کے لیے اپنے محفوظات علیہ السلام صاحب کے شروع پر بات مستفید فرمائیں گے. اور اسلامی آزمیہ کی کرنے بڑی اللہ پاک مزید ہمارے مرشد کریم کے سب کے لیے مزید ترقی اور بوجھ نصیب فرمائے. درباریات میں رہنے سارے تناسی کی تحقیری بنی حضرت علامہ سید زادہ پیر زادہ محمد فہیم آزمی صاحب علامہ برکات العالیہ خطیب جامع مسجد اعلیٰ آپ تشریف لاتے ہیں. آپ کے تدبیر ناروں کے جواب میں اور اپنے موبائل کے احساس سے ہم سب اس گروہ بنانے کو مطلب ہو رہا ہے کہ آپ نے ماحول بنانا ہے. سوچ کو میں نہ بیٹھتا ہے کہ وہ دنیا کی مسجد ہے. اس کے کسی کونے میں کوئی بندہ بیٹھا ہو ہے وہ شریف کریم کی نظر میں ہوتا ہے. ہاتھ اٹھا کرنا ہے تقریر کا اقرار کرنا ہے رسالت کے بولو ہاتھ اٹھا کر جواب دینا ہے. نعرہ تکبیر جیسا کہ آج محرم الحرام کا بابرکت مہینے کا آغاز ہوا ہے اور آج محرم الحرام کا دوسرا جمعہ مبارک ہے. اور محبت کے حوالے سے ہے. چونکہ محرم الحرام کا مہینہ تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے. آپ نے جو میدان کربلا میں اپنے انبے کی قربانی پیش کی اس کو بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا. حضور کی اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کی آپس میں بڑی عقیدت اور محبت تھی. نہ جانے آج کل کے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ بعد جب اہل بیت کی ہوتی ہے تو صحابہ کرام کی بیعت کر لیتے ہیں اور جب بعد صحابہ کی ہو تو اہل بیت کی بیعت کرتے ہیں اور جب اہل بیت کی بات ہو تو صحابہ کی بیعت کر لیتے ہیں. حضور کے صحابہ اور اہل بیت اطہار جو ہیں اور صحابہ کرام میں بڑی بڑی حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ کھڑے ہوئے تھے اور آپ
جنت اور پل صراط سے وہ شخص گزر کر جنت میں جائے گا جس کو حضرت علی اجازت دیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات سنی، آپ نے فرمایا، آپ بھی پھر مسکرانے لگے اور آپ نے یہ فرمایا کہ آپ کو بشارت ہو، آپ کو مبارک ہو، میں نے اپنے آقا اور مولا کو یہ فرماتے ہوئے میں نے سنا ہے کہ اے علی پل صراط سے صرف اس کو گزرنے دینا جس کے دل میں سیدنا صدیق اکبر کی محبت ہے۔ تو یہ تعلق ہے اہل بیت اطہار کا اور صحابہ کا آپس میں، یہ تعلق ہے۔ اور پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو یہ شان ہے، آپ کے بارے میں حضور فرما رہے ہیں حدیث میں کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، اور جو حسین سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جس نے مجھ سے محبت کی گویا اس نے اللہ سے محبت کی، اور جس نے اللہ سے محبت کی اسے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرتا ہے۔ پھر آپ نے مزید یہ بھی فرمایا کہ جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں ڈالا۔ حسین کا ذکر صرف زمین پر نہیں ہوتا، حسین کا ذکر جو ہے صرف ہم زمین پر نہیں کرتے، حسین کا ذکر عرش پر بھی ہوتا ہے۔ حسین کو عظیم المرتبہ ہستی ہے کہ جن کا ذکر عرش پر بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میرا کوئی بندہ تنہائی میں بیٹھ کر میرا ذکر کرتا ہے تو میں بھی اس کا ذکر تنہائی میں بیٹھ کے کرتا ہوں، اور جب میرا بندہ کسی عام مجمع کے سامنے بیٹھ کر میرا ذکر کرتا ہے تو میں عرش پر فرشتوں کے سامنے بیٹھ کے ذکر کرتا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب انسان کوئی بھی تاکہ جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو عرش میں اللہ تعالیٰ اس کا بھی ذکر کرتا ہے۔ آپ مسائل کو ہی لے لیجیے کہ جب خواجہ باقی اللہ نے زمین پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ نے عرش پر فرشتے اپنی آنکھ کے اللہ کے سامنے ذکر کیا۔ پھر حضرت مجدد الفسانی کو دیکھ لیجیے، جب آپ نے زمین پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ نے عرش پر فرشتوں اور انبیاء کے سامنے اور روح کے سامنے حضرت خواجہ مجدد الفسانی کا ذکر کیا۔ میں اپنے مشاہد کی طرف آتا ہوں کہ جب خواجہ باقری سرکار نے ادھر بیٹھ کر زمین پر اللہ کا ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت خواجہ باقری سرکار کا ذکر عرش پر فرشتوں اور انبیاء کی روح کے سامنے، اور خواجہ باقی سارے کا بادشاہ آپ نے جب زمین پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ نے خواجہ باقی سارے کا بادشاہ شریف کا ذکر عرش پر فرشتوں اور انبیاء کی روح کے سامنے۔ ذکر تو سارے ذاکرین کرتے ہیں، ذکر تو سارے مشاہد کرتے ہیں، لیکن جو ذکر امام حسین نے سجدے کی حالت اور یہ جو تلوار ہے اس کی نوک تلوار ہوتی ہے اس کی نوک پر جو ذکر امام حسین نے بیان کیا اس ذکر کا دونوں جانب ہے، وہ ذکر زمین پر بھی ہونا ہے اور عرش پر بھی، اس ذکر کو اتنا امام حسین نے بیان کیا کہ آج دونوں مقام زمین پر بھی اور عرش پر بھی وہ ذکر ہو رہا ہے اور قیامت تک ہو رہا ہے۔ ایسے بخاری شریف میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ
آل بیت اور آپ کے پیارے نواسوں سے آپ کو سب سے زیادہ پیار ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور سے پوچھا گیا حضور آپ کو اہل بیت یا پیار میں سے سب سے زیادہ کون پسند ہے؟ تو حضور نے فرمایا مجھے اہل بیت میں سے سب سے زیادہ حسنین پسند ہے۔ اہل بیت کی شان اور صحابہ کی شان بہت بلند ہے۔ جب آپ صحابہ کی شان بیان کریں تو اہل بیت کی شان بھی بیان کریں، اور جب آپ اہل بیت کی شان بیان کریں تو صحابہ کی شان بھی بیان کریں۔ اب حسین کی شان کا مقام بہت بلند ہے، اس لیے شاعر جب لکھتا ہے وہ اپنے الفاظ میں لکھتا ہے، وہ کیا لکھتا ہے؟ سچی اور پکی غلامی سے فرمائے